الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس کائنات کے اندر جس چیز کو بھی اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے وہ اللہ رب الرحمن کی تسبیحات بیان کرتی ہے، اس کے ہاں رکوع و سجود کر رہی ہے، پھر چاہے وہ اس کائنات کے اندر موجود چھوٹے سے حشرات ہی کیوں نہ ہوں، یا پھر جنگلوں کے اندر رہنے والے بڑے بڑے ہاتھی اور ان سے گزرتے ہوئے اللہ رب الرحمن کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں تک ساری مخلوقات اللہ کی عبادات کرتی ہیں، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اہمیت جو ہے وہ ہماری ہی نمازوں کی کیوں ہے، کیلکولیشن ہماری ہی نمازوں کی ہوتی ہے، حساب و کتاب تو ہماری ہی نمازوں کا ہونا ہے۔ نمازیوں کے اندر کچھ اقسام ہوا کرتی ہیں، نمازیوں کے اندر کچھ لیول ہوا کرتے ہیں، کچھ ان کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کے بدلے میں ان کو عذاب ملتا ہے۔ کچھ نمازی ایسے ہیں ان کی نماز سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں نمازیوں کی پہلی قسم اور ان کی پہلی صفت بیان کرتے ہیں۔ نمازیوں کی پہلی قسم منافقین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ منافقین کی نماز اور ان کو نماز سے کیا ملتا ہے، ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں سورۃ المنافقون، سورۃ الماعون، ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ رب الرحمن نے اتاری ہے۔ اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، بڑا کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو روز جزا کو جھٹلاتا پھرتا ہے؟ کون سا ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا سکتا ہے؟ آگے اللہ رب الرحمن نے ارشاد فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ انسان ہے سجدے بڑے لمبے کرتا ہے، قیام بڑے لمبے کرتا ہے اور رکوع بڑے لمبے کرتا ہے، صدقہ و خیرات بڑے کثرت سے کرتا ہے، لیکن اس کے محلے کے اندر اپنا ہی ایک بھائی، اس کا بیٹا یتیم ہے، اس کے منہ پر تھوکنے سے یہ ذرا گریز نہیں کرتا۔ اس کے محلے میں ایک بیوہ ہے، اس کی اولاد کے اوپر ظلم کرنے سے یہ ذرا گریز نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، سجدے بڑے کرتا ہے، لیکن یتیم جب اس کے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے، سوال کر دے، کھانا کھانے کے وقت، شام کے وقت جب یہ افطاری پہ بیٹھتا ہے، 10 کھانے اس کے سامنے سجے ہوئے ہیں، اس کے 10 کھانے اور بچے ہوئے کھانے وہ اس کی ویسٹ بن کے اندر تو جا سکتے ہیں، اس کی بچی ہوئی بریانیاں وہ اس کی ویسٹ بن کے اندر تو جا سکتی ہیں، اس کے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے وہ اس کی ڈسٹ بن کے اندر تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جا سکتے کسی یتیم کے پیٹ میں نہیں جا سکتے، کسی بیوہ کی اولاد کے ہاں نہیں جا سکتے۔ یہ نمازی ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے۔ الویل واد فی جہنم شدید القعر ویقع فیہ صدید اہل النار، ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس کے اندر جہنموں کے جہنمیوں کا پگھلتا ہوا پیپ اور ریشہ اس کے اندر اکٹھا ہو جائے گا۔ ایسے نمازیوں کو، ایسے حاجیوں کو، ایسے پرہیزگاروں کو، ایسے متقیوں کو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں ان کو پکڑو اور الٹے وہ آگ میں پھینک۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، آگے اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نمازوں میں غافل ہیں، نمازوں میں غفلت ہم سے بھی ہو سکتی ہے، نمازوں میں خیال ادھر ادھر ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بس مقصد کیا ہے؟ اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں، اپنی نماز کے اندر حاصل ہونے والے اور اس کی اجتماعیت سے حاصل ہونے والے سبق سے غافل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک اور نشانی الذین هم یراؤون، یہ نماز تو پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں اپنے ماتھے کے اوپر انہوں نے ایک پتھر کی سیلنگ کے ساتھ اس کو ماتھے پہ رگڑ رگڑ کے کالا نشان بنا لیتے ہیں۔ کس لیے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدے اتنے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود اتنے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان
کے ماتھے پہ یہ محراب بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے ماتھے کے اوپر بناوٹی محراب بنا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو گند پاڑا وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ٹھگی وہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو فراڈ وہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے محراب کو دیکھ کے ان پہ بھروسہ کر لیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اور اپنی متقی اور پرہیزگاری کی چادر کو اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لوگ منافق ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے جب ان کے دروازے پہ کچھ چیز مانگنے کے لیے اپنا پڑوسی ہی آ جائے، اپنا بھائی ہی آ جائے، اپنی کوئی بہن ہی آ جائے، یہ چھوٹی سی استعمال کی چیز بھی اس کو نہیں دیا کرتے۔ قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ان کی ایک اور نشانی یہ ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، سستی سے آتے ہیں۔ سستی کی نماز سے ایک یہ بھی مطلب ہے جب عام حالات ہوئے تو نماز پڑھتے رہے، جب کچھ وقت ہوا دوستوں میں بیٹھے، کسی نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لی، کسی نے کہا نماز چھوڑ دیں تو نماز کو چھوڑ ہی دیا۔ رمضان کی راتیں آئیں تو اللہ کے سامنے نیکی میں پیش اور آگے آگے، جب چاند رات آئی گندے کاموں کے اندر پیش اور آگے آگے، رحمان سے تعلق بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، شیطان سے دوستیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، نہ صنم خانہ ہی چھوٹا نہ کعبہ ہی چھوٹا، رحمان سے تعلق بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، طاغوت سے یرانے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، مومنین سے دھوکے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، کفار سے یرانے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ملاتے رہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں میں حیران ہوتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو نمازیں بڑی لمبی پڑھتے ہیں، قیام بڑے لمبے کرتے ہیں، سجود بڑے لمبے کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار یہ بتاتے ہیں، ان کا اخلاق یہ بتاتا ہے، ان کی پشانی کی سلوٹیں یہ واضح کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں کے ایکشن یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ ویسے نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، رکوع و سجود بڑے کرتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے، ان کو پرابلم یہ ہے جب ان کے دروازے پہ کوئی سائل آ جاتا ہے، یا یہ جو آفس جاتے ہیں وقت کی چوریاں کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر اپنے کام کے اندر کرپشن کرتے ہیں، نماز کے نام پہ وقت کی چوریاں کرتے ہیں، عمرے کے نام پہ اپنے آفس سے غائب رہتے ہیں، حج کے نام پہ جھوٹی چھٹیاں لیتے ہیں، پرلے درجے کے قائم ہے یہ منافقین نمازی ہیں یہ، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہوں نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کے مقصد کو نہ جانا، انہوں نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کی روح کو نہ پہچانا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کی جب نماز اللہ کے ہاں فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کا کور جو اس کے اوپر موجود ہے وہ تو موجود نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق انسان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، میں اور آپ سوچیں کہ ہم کے اندر یہ نشانی موجود ہے، جب بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ ہوتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کا بھائی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے اس میں خیانتیں کرتا ہے، جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پائے جائیں، کان منافق خالصا، وہ خالصا منافق ہے۔ اور ایک نشانی اور ہے، جب ان کی کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے وکیل صاحب سے کہتے ہیں وکیل صاحب آج 100 صفحے کالے قلم سے بھر سکتے ہو تو بھر دو، جھوٹی کہانیاں لکھ سکتے ہو تو لکھ دو، مجھے اپنی نمازوں کی کوئی لاج نہیں، مجھے اپنے روزوں کی کوئی لاج نہیں، مجھے ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنے کی کوئی لاج نہیں، مجھے اپنے سفید بالوں کی کوئی لاج نہیں، مجھے اپنے روزے کی کوئی لاج نہیں، مجھے قیام کی کوئی لاج نہیں، مجھے تاک راتوں کے اندر جاگنے کی کوئی لاج نہیں، مجھے اپنی دعائیں مانگنے کی کوئی لاج نہیں، بس کیس جیتنا چاہیے، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان یہ کہتا ہے جس انسان کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں، انہو کان خالصا منافقا، اللہ کے نامہ اعمال کے مطابق وہ خالصا منافق ہے۔
آپ بھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، غور سے ایک ایک حرف کو پڑھ کے، پھر عینک لگا کے غور سے پڑھ کے مجھے بتائیے کہ ایسے انسانوں کے بارے میں میں کیا کہوں، ان کو مومن کہوں، ان کو سچے کہوں، ان کو صداقت دار کہوں، ان کو امانت دار کہوں، ان کو وفادار کہوں۔ ایسے لوگ جو ٹکے ٹکے کی خاطر اپنے بھائی کا سر تن سے جدا کرنے کو پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں ایماندار کہوں، ایسے لوگوں کو کیا کہوں؟ جہاں تک قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے، جس انسان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں اور نماز پڑھتا ہو، اس کی نماز اس کو ان کاموں سے نہ روکے تو اس کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے انسان کی نماز جب اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے، فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے اوپر کور تو موجود ہی نہیں، ہر چیز کے اوپر ایک کور ہوا کرتا ہے۔ اس کی نماز میں کہیں کرپشن کے سراغ، کہیں جھوٹ کے سراغ، کہیں اس کی نماز میں ظلم و ستم کے سراغ۔ جب فرشتے لے جانے کے لیے آتے ہیں، ابھی رستے میں ہی کہیں ہوتی ہے، اوپر تو جاتی ہی نہیں۔ ہیا سوداء مظلمہ، نماز پیچھے دیکھتی ہے، جو ابھی اللہ کے سامنے سجدے کر رہا تھا، جو ابھی قیام کر رہا تھا، جو ابھی رکوع و سجود کر رہا تھا، ابھی دھوکے باز بنا بیٹھا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی دکان پہ جائیں تو دھوکہ دینے سے ذرا گریز نہیں کرتا، اس کے پاس جائیں جھوٹی قسمیں اٹھانے سے ذرا گریز نہیں کرتا۔ اور جو ابھی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی لوگوں کو جھوٹی داستانیں سنا رہا ہے، ابھی اللہ کے سامنے رکوع کر رہا تھا، ابھی یہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، نماز کہتی ہے زیّأک اللہ کما زیّأتنی، اے مجھے تباہ کرنے والے، مجھے ضائع کرنے والے، مجھے برباد کرنے والے، چور، خائن، ڈاکو، دھوکے باز، اللہ تجھ کو تباہ کر دے، اللہ تجھ کو برباد کر دے۔ آئیے آج ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں یہ کمیاں کوتاہیاں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں پائی جاتی ہیں، ایسی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اکیلے بیٹھ کے سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب رحمان ہم سب سے جو غلطیاں ہو گئیں وہ معاف فرمائے اور آئندہ ہم کو ایسی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔